بابرکت مہینہ ہے، مسلمان اگر اس کا احترام کرے، مسلمان اس کا ادب کرے، تو اللہ کریم مسلمان کو بھی اس کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی رمضان المبارک کا ادب کرے، رمضان کا احترام کرے، تو اللہ کریم اسے بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ بخارا میں ایک مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو خدا سمجھنے والا۔ ساری زندگی مجوسی رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا۔ ایک سال رمضان آیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کے بازار سے کچھ خریداری کے لیے گیا۔ جب یہ دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے بازار سے گزرے تو بیٹے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے دیکھا کہ میرا بیٹا کھا رہا ہے کچھ، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور ڈانٹا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ اس کو حیا شرم آ گئی، مگر آج کے ہمارے مسلمان کو نہیں آ رہی۔ وہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اس نے ساری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں گزاری، خدا مانا ہی نہیں اللہ کو، مگر وہ رمضان کا ادب کر رہا ہے۔ اور ادب بھی دیکھیں کیسا کر رہا ہے، عام چیز کا کھانا پینا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کھانا پینا جائز ہے، مگر رمضان میں کھلم کھلا کھانا یہ رمضان کی توہین ہے۔ جائز کام بھی نہیں کر سکتے، رمضان کی بدبی ہے۔ اب مسلمانوں کے بازار میں ڈانٹ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ نظر نہیں آ رہا؟ رمضان میں کھا رہا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کی بازار ہے، مسلمان یہاں پر ہیں، مسلمان روزے سے ہیں، تو مسلمانوں کے سامنے تو کھا رہا ہے، اور دوسرا رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے، تو یہ رمضان کی توہین ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ تو کافر تھا، ٹھیک ہے، اس پر تو شریعت لازم نہیں ہے۔ دوسرا، وہ اس کا بچہ چھوٹا تھا، بچہ روزہ رکھے نہ رکھے، گناہ کرے نہ کرے، اس کی مرضی، وہ کر بھی لے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ تو چھوٹا ہے، شریعت نے ابھی اس پر یہ چیزیں لازم کی ہی نہیں ہیں۔ اگرچہ حکم دیا ہے کہ 7 سال سے اس کی تربیت کرو، نمازیں پڑھاؤ، روزہ رکھواؤ، نیک اعمال کی طرف لاؤ، تاکہ جب جوان ہو تو اس کی عادت بنے، مگر ابھی تک تو وہ چھوٹا ہے نا، معصوم ہے نا، ابھی تک تو یہ شریعت نے اس پر لازم نہیں کی ہے۔ مگر رمضان رمضان ہے، رمضان کی اہمیت ہے، رمضان کا مقام ہے۔ کئی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہماری تاریخ اسلام خدائی قسم بھری پڑی ہے۔ بعض علاقے ایسے تھے جہاں جب رمضان آتا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا جو روزہ نہ رکھتا، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان۔ اگر باہر سے کوئی ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں آتا تو وہ معلومات جب کرتا تو کہتے یہ روزے داروں کا علاقہ ہے، روزے داروں کا محلہ ہے، روزے داروں کا شہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو رمضان میں روزہ نہ رکھتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص آئے، ایک بزرگ آئے، مسافر تھے، اور علاقے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ اب مسافر ہے، مسافر پر روزہ نہیں ہے، انہوں نے کھجور نکال کر کھائی، اور جب باہر نکلے اور کھجور کھا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کھجور کھا رہے ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، لوگوں نے پکڑا اور مارا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر ان کو دیکھا کہ لوگ ان کو مار رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان کو ہٹا کر سامنے آیا، تو وہ اس زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے، مگر وہ دور دراز کا سفر کر کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے۔ تو انہوں نے آ کر معذرت کی، لوگوں کو پیچھے ہٹایا، کہا ان کو مار رہے ہو، جانتے ہو یہ زمانے کے فلاں ولی ہیں؟ تو پھر معذرت کی، کہا حضرت ہمارے ہاں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا لوگ اسے غیر مسلم سمجھتے ہیں، کہتے یہ یا تو یہودی ہوگا، یا عیسائی ہوگا، یا مجوسی ہوگا، یا ہندو ہوگا، غیر مسلم ہوگا تبھی تو روزہ نہیں رکھا۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر کوئی کھا پی لے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔
تو لوگوں نے غلطی سے آپ کو غیر مسلم سمجھا، اس لیے مارنا شروع کر دیا۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا، اور ہمارا حال پرواہ ہی نہیں ہے روزے کی۔ بہرحال تو بیٹے نے چیز نکالی، کھائی، باپ نے تھپڑ مارا اور ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کے سامنے علل اعلان کھا رہا ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ کون سا رمضان کا احترام کرتے ہیں؟ آپ بھی تو کھاتے ہیں، میں نے کھا لیا تو کون سا گناہ کر دیا، جرم کر دیا؟ آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں، میں نے کھایا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ اب باپ کا جواب سنو۔ باپ نے کہا ہاں میں رمضان میں کھاتا ہوں، میں بھی روزہ نہیں رکھتا، میں مسلمان نہیں، مگر میں تیری طرح رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کے سامنے کھلم کھلا علل اعلان نہیں کھاتا، میں اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ کیوں چھپ کر کھاتا ہوں؟ رمضان کے ادب کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے سامنے کھائیں گے تو یہ رمضان کی بے ادبی ہوگی، رمضان کی توہین ہوگی، کیونکہ مسلمان روزے سے ہیں اور میں مسلمانوں کے سامنے کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور آج کا ہمارا مسلمان ہو کر مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، نہ اس کو شرم آیا ہے نہ سامنے والے کو ہے۔ اور پوچھو بھائی روزہ نہیں رکھا؟ نہیں وہ فلاں مسئلہ تھا، بیماری تھی، مجبوری تھی، اس سے نہیں رکھا۔ شریعت نے کہا اگر مجبوری بھی ہو تب بھی کھلم کھلا نہیں کھا سکتے، گھر میں چھپ کر کھاؤ، مگر یہ کھا رہا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اب باپ نے، بیٹے نے کہا ابا آپ بھی تو کھا رہے ہیں؟ کہا کھاتا ہوں مگر تیری طرح سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے کھا کر رمضان کی بے ادبی نہیں کرتا، اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں اور رمضان کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے ایک وارث نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغ کی سیر کر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، کہا تو مجوسی تھا، تو تو کافر تھا، تو نے تو ساری زندگی آگ کو خدا سمجھا، تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اور جنت ہے ہی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا ہاں میں مجوسی تھا، اب نہیں ہوں، رمضان کا ادب کرتا تھا، اگرچہ پورا سال میں نے اللہ کو نہیں مانا، مگر میرے اندر ایک اچھی عادت تھی کہ میں رمضان کے مہینے کا ادب کرتا، اس کا احترام کرتا۔ اللہ کو میرا رمضان کا احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد اللہ نے میری بخشش بھی فرمائی، اور رب کریم نے میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ایک کافر غیر مسلم آتش پرست جس نے ساری زندگی اللہ کو نہیں مانا، وہ اگر رمضان کا احترام کرے تو اللہ رمضان کی برکتیں اسے بھی عطا فرما رہا ہے، اسے بھی مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا کی، اسے بھی اللہ نے اس کی بخشش فرمائی، اسے بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائی، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا۔ تو ایک مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، سنی ہو کر، عاشق رسول ہو کر، اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہو کر اگر رمضان میں نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، تلاوت قرآن بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تو آپ سوچیں اللہ کریم اس پر رمضان المبارک میں اپنی کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہاں رمضان کے ادب کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے، رمضان کی میں شریعت کی پاسداری کرنے کی وجہ سے، رمضان میں اللہ رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے اللہ اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، اللہ اسے بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ میرا رب اس رمضان کی وجہ سے اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا، اور بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی، روزے کی شفاعت بھی، قرآن کی شفاعت بھی اللہ اسے عطا فرما کر اسے بلا حساب جنت میں داخل بھی فرمائے گا۔ کس کو؟ جو رمضان کا ادب